السلام علیکم، میرا نام فراز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ڈیر و درود اور سلام کے بعد امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جیسا آپ سب کو پتہ ہے، کل وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب تھا، جس کے مطابق پی ٹی آئی کے اتحادی پارٹی کے چودھری پرویز الہی سی ایم کے امیدوار تھے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 20 جولائی کو انتخابات میں واضح برتری کے بعد اپنے ووٹ پورے کر لیے، جس کے بعد واضح امید تھی کہ چودھری پرویز الہی ہی سی ایم پنجاب منتخب ہوں گے۔ مگر الیکشن کے دوران جو ہوا وہ بھی اب سب کے سامنے ہے کہ پی ایم ایل کیو کے 10 ووٹوں کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا گیا، اور اس کے پیچھے بہت بڑی گیم چلائی گئی، جس میں چودھری شجاعت حسین نے اہم رول ادا کیا۔ آصف علی زرداری، جس کی گورنمنٹ سندھ میں ہے اور جدھر بارش کی وجہ سے اربن فلڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو حال انہوں نے اپنے اس سٹی کا یعنی لاڑکانہ میں گڑھی خدا بخش میں، جدھر ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر کی قبریں ہیں، اس سٹی کا جو حال کیا ہوا ہے وہ بھی سامنے ہے۔ یعنی مزار تو بہت ہی بہترین بنا ہوا ہے، مگر اس سٹی کے ارد گرد لوگوں کو بنیادی سہولیات ہی میسر نہیں۔ تو باقی سندھ کا حال تو نہ ہی پوچھیں۔ وڈیرا شاہی کا انتظام ہر طرف ہے، لوگوں کو ہاسپٹل کی سہولیات میسر نہیں، تعلیم کے لیے سکول کالج نہیں، عوام تھر میں بھوکی مر رہی، کراچی میں کتوں کے کاٹنے کی ویکسین نہیں، اور یہ جناب اپنا حرام کا پیسہ لے کے پنجاب میں آ کے اس چور کی پارٹی کی گورنمنٹ کو بچا رہا ہے، جس کو یہ اپنے جلسوں میں پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے۔ شہباز شریف وہ انسان ہے جس نے آصف علی زرداری کے پیٹ پھاڑ کے پیسے لا کے عوام پہ لگانے کا کہا تھا۔ یعنی زرداری صاحب حرام کے پیسوں سے لوگوں کے ضمیر خریدنے کی بولیاں لگاتے رہے کہ کسی طرح میں اپنے چور بھائیوں کی گورنمنٹ بچا سکوں۔ اگر ان پارٹیز کو اتنا ہی عوام کا خیال ہے تو یہ لوگ سندھ میں کیوں نہیں عوام کو سہولیات دیتے، یا پیسہ ان کی زندگی بہتر بنانے میں کیوں نہیں لگاتے؟ اس کے علاوہ جو عمران خان کہتا رہا کہ یہ سب چور ایک ہیں اور ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے، وہ بھی ٹھیک ہی کہتا تھا۔ آپ لوگ ایک بات نوٹ کریں، مسئلہ پنجاب کی گورنمنٹ کا ہے اور ادھر پیپلز پارٹی کی اتنی سیٹس بھی نہیں ہیں، پھر بھی آصف علی زرداری ادھر بیٹھا ہوا ہے اور کچھ دیر کے بعد سندھ کے وزیر عمران خان کے خلاف بولنے میڈیا پہ آ جاتے ہیں۔ ابھی یہ ساری صورتحال دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ سب چوروں کو اکٹھا کرنے والا کوئی ہے تھا، جو کہ ان کو این آر او دے کے اپنے لیے کچھ بہت ہی اچھا کمیشن لینا چاہتا تھا، جو کہ اس کو مل گیا اور خود ان کو گورنمنٹ میں لا کے بٹھا دیا۔ پاکستان کی ہسٹری میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، کبھی کسی آرمی چیف کے بارے میں اس طرح الفاظ استعمال ہوتے نہیں دیکھے جو کہ اس آرمی چیف کے بارے میں بولے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر مختلف طرح کے ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں۔ ابھی لوگ کہتے ہیں کہ اداروں کے لیے نفرت نہیں پھیلانی چاہیے، مگر اب ہر بندہ یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ ہمارے میں نفرت نہیں پھیلائی جا رہی، بلکہ اب ہم نفرت کرنے لگ گئے ہیں ان چوروں، ان جھوٹے اور مکار آرمی کے سربراہوں سے، جو کہ اپنی پوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے پاکستانی عوام کو بیچ رہے ہیں، اور جس کو اس بات کا احساس تک نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ڈالر کس جگہ چلا گیا ہے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، اس کے علاوہ جس طرح زر مبادلہ کے ذخائر بھی کم ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ اپنی ضرورت کی چیزیں لمبے عرصہ تک خرید سکے، مگر ان چوروں کو بس چوری کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر دوست مزاری نے جو کردار ادا کیا وہ تو تاریخ میں برے الفاظ کے ساتھ یاد تو رکھا جائے گا، مگر چودھری شجاعت نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنی ساری زندگی کی کمائی ضائع کر دی ہے۔ یعنی اس بندے کو اتنا نہیں پتا کہ اس کے اپنے گھر کا بندہ سی ایم کا امیدوار ہے، اور اس بندے نے زرداری کے پیچھے لگ کے اپنا خاندان بھی خراب کر لیا ہے۔ یعنی اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ عید والے دن پہ مر کے سب کی عید خراب کر دینی ہے۔ اگر آپ کو عمران خان اور پرویز الہی سے کوئی مسئلہ تھا تو آپ شروع دن سے ان کے خلاف بولیں، این ٹائم پہ آ کے جو کام کیا اس سے اپنی زندگی کی کمائی ہوئی عزت کا جنازہ نکال دیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں اس شخص کا کیسے ساتھ دوں جو کہ اداروں کے خلاف بات کرتا ہے۔ یعنی کہ زرداری صاحب اور نواز شریف وہ تو اداروں کی ہر وقت تعریف کرتے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو صورتحال بنی ہے، جس طرح عوام اسی رات کو سڑکوں پہ نکلی پورے پاکستان میں، یہ سب دیکھ کے اداروں کو اندازہ کرنا چاہیے کہ عوام کس کے ساتھ ہے، اور اگر اسی طرح کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا رہا تو پاکستان کا پھر اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے امیدوار کے 186 ووٹ تھے اور ادھر پی ایم ایل این کے 179 ووٹ تھے۔
یعنی یہ پہلی دفعہ ہی ہوا ہے کہ جس کے پاس اکثریت ہے اس کو گورنمنٹ نہیں بنانے دی جا رہی۔ ابھی معاملہ عدالت میں ہے اور عدالت نے اپنی ابتدائی کارروائی میں واضح کیا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی ہے وہ ٹھیک نہیں اور سوموار یا منگل تک فیصلہ سنانے کا کہا ہے، اور حمزہ شہباز کو کسی بھی ایسے فیصلے سے روکا گیا ہے جس سے وہ اپنے پولیٹیکل فائدہ حاصل کر سکے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ان چوروں کے کاموں کو سمجھو۔ یہ لوگ عوام کے دکھ درد میں گورنمنٹ میں نہیں آئے، نہ ہی یہ پاکستان کی بہتری کے لیے گورنمنٹ میں آئے ہیں۔ ان لوگوں کا واحد مقصد پاکستانی عوام پہ حکومت کرنا ہے اور اپنی اولادوں کو پاکستانی عوام کے سروں پہ لا کے بٹھانا ہے۔ مگر ان سب سے چھٹکارا پانے کے لیے ہمیں ان کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ان چوروں سے بچا سکیں۔ اس وقت پاکستان کی واحد امید عمران خان ہے۔ ابھی کے حالات دیکھتے ہوئے ان چوروں نے تو اپنی نسلیں تیار کر لی ہیں، مگر عمران خان کے بعد ابھی تک کوئی ایسی امید نہیں ہے جس پہ بھروسہ کیا جا سکے۔ اس وجہ سے پاکستان کے لیے آپ سب ان چوروں کے خلاف بولو اور جنرل الیکشن میں پی ٹی آئی کو ووٹ دو تاکہ ان چوروں کا احتساب ہو سکے۔ شکریہ۔